इस भीड़ में किया जाए खड़ो जरूर بڑے نور پر جلوہ افروز سادت اکرام کلمہ اعظام محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، پروردگار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا اور پھر خیال پیدا ہوا ان کے اندر تمنا پیدا ہوئی میں بڑا اداکار ہو بلا وجہ میں 99 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگ کر کے مجھے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی کہنے لگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش میں نجات فرما دے گا جبکہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے آدمی کو بلا وجہ قتل کرنے کے بعد بھی یہ خواہش و تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا، تو اس نے دل میں سوچا کہ جب میری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی ہے تو چلو 99 کیوں رہے، 100 کی گنتی کیوں نہ پوری ہو جائے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری ہوئی اور پھر کچھ اور آگے چلے کیونکہ ایک آرزو کی تمنا تھی کہ اگر سے گنہگار ہوں مگر پروردگار ہی کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک وہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چند ہی قدم چلا تھا اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں جنت کے بھی اور جہنم کے بھی اور آپس میں بحث و بادشاہ ہوتا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں گے، 100 آدمی کا قاتل ہے، اور جنت والے کہتے ہیں اجر کے قاتل ہے اگر جا رہا تھا اللہ کے لوگوں کی بارگاہ میں، اللہ کے مقبول لوگوں کی تلاش میں جا رہا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کر کے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہماری بنیاد اور اساس عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اوپر کسی سے کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ دفعہ کریم اسلام نے ہمیں عطا کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم عقیدہ توحید میں قائم ہو جاؤ، خدا دنیا و آخرت کی کامیابی میں تمہارے حوالے کرے گا۔ حضرات گرامی، اور یہاں پہ ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بریلویوں نے شرک کی ایک مسئلہ کھولی ہے اور اس کے علاوہ یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے دولت المکیہ بمادۃ الغیبیہ، اور مسقط علم اور علم مطلق کی طرف بحث پڑے اور جو لوگ علم کے دار ہیں ان کو دن میں تارے گزرائے، اور یہ کتاب بھی اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر بغیر لائبریری کے خدا کو بھی علم غیب اور نبی کو بھی علم غیب اور نبی کا علم خدا کے برابر کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاشا وکلا، ایسا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو اگر مخلوق کے علم کے ساتھ اگر اس طریقے سے جیسے تم کہتے ہو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو علوم کے خزانے جو پاک پروردگار عالم کے پاس ہیں اس کے کروڑوں سمندروں میں سے ایک سمندر کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر اگر اولین و آخرین اور ساری کائنات کے علوم کو جمع کیا جائے تب بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کروڑواں قطرہ بھی لامتناہی ہے اور متناہی لامتناہی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور خدائے قدوس کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر کوئی کسی کا کوئی شریک نہیں۔
حضرات گرامی، اب اس کے اوپر مجھے تفصیل سے گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کی اجازت نہیں دیتا. اگلی بات وہ ہے ناموس رسالت، وہ ہے شان رسالت، وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا. ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی زور سے ہمارے نبی، اب کوئی نہ زندگی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ماتحت نبی آ سکتا ہے. کوئی کسی طرح کا معنی و مفہوم اگر پیدا کرے تو اس کے بارے واضح حکم ہے، من شکتا فی کفرہ و عذابہ و کفر. حضور کے بعد کوئی اگر کسی نبی کی نبوت کا دعوے دار ہے، ایسے آدمی کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہو، کافر و مرتد، دین سے خارج. عقیدہ توحید ہماری اساس و بنیاد ہے اور عقیدہ ختم نبوت ہماری علامت ہے، ہماری پہچان ہے. اور اگلی بات ناموس صحابہ اور افضلیت صحابہ کی ترتیب، یہ میں اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی آج میں کسی لنگڑے محقق کا موقف نہیں، آج میں کسی ان پڑھ شخص کا علمی دنیا کے اندر زبردستی ڈنڈی مارنے والے کا موقف نہیں. میں سارے علماء کا متفق علیہ موقف بیان کر رہا ہوں. صحابہ کرام جتنے ہیں وہ صدیق اکبر سے لے کر کے آخری صحابی تک ہر صحابی کے ساتھ میرے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب اگر میں حدیث پیش کروں تو کوئی گفتگو کرے گا کہ جناب والا یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، یا پھر یہ ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر اتصال ہے کہ نہیں ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. آؤ میں رب کا قرآن پیش کرتا ہوں. میرا رب فرمائے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، سارے صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب سنو اور کان کھول کے سنو، دل کھول کے سنو. یہ پیغام ہر بندے تک ہمارا پہنچنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عمرو بن عاص ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا حضرت ہندہ ہوں یا حضرت ہند ہوں، یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے صحابی رسول بھی ہیں اور یہ سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جنت کے وارث بھی ہیں. اب کوئی آدمی چاہے وہ یاسین قادری جیسا جاہل و اجہل ہو، اب اگر کوئی آدمی کسی اور شکل و صورت میں ہو، وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے امیر معاویہ کے خلاف بھڑکے گا، عمرو بن عاص کے خلاف بھڑکے گا، ابو سفیان کے خلاف بھڑکے گا، تو ان کی زبان گدے سے کھینچ لی جائے گی. اس لیے کہ اہل سنت اور جماعت کا موقف یہ ہے، صحابی نبی. تین باتیں ہو گئی اور چوتھی بات اہل بیت اطہار اور جتنے سادات کرام ہیں. سادات کرام سید محمد عارف صاحب کی شخصیت تو بہت اونچی ہے، وہ سید بھی ہیں، قاری رسول بھی ہیں، پیر ترجت بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، داعی اسلام بھی ہیں، مبلغ اسلام بھی ہیں. ہمارے علاقے کے اوپر سامد اور بہادر کی طرح ان کا فیض یہاں برسا ہے. ان کا ہر شہزادہ ہماری آنکھ کا نور ہے، دل کا سرور ہے، سر کا تاج. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں کے پاس سند ہے فلاں کے پاس نہیں، ہم کہہ رہے ہیں دنیا کا یہ پہلی کرسی ایسی ہے پیر کی جنہیں سند کی کوئی ضرورت نہیں. باقی تو ہر جگہ سندیں چلتی ہیں، کسی پیر کو سند کی ضرورت، اور اگر سند دکھانی پڑی تو پھر ہر خانقاہ کے پیر کو سند دکھانی پڑے گی. پھر ایک مونس میاں کی بات نہیں، پھر اجمیر شریف سے شروع کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جتنی جموں کشمیر کی زیارتیں ہیں ہر خانقاہ کے پاس جانا پڑے گا اور ہر پیر سے سند چیک کرنی پڑے گی. تو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پیر سند نہ دکھا سکے تو سارے قانون صرف سارے کے سارے قانون صرف مونس میاں کے لیے ہے. اور اگلی بات یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بات کان کھول کے سنیں، سید آل رسول
ہم سید کی عزت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم سید کی عزت ہم سند کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم سید کی عزت اس سطح کی اس کے علم کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم سید کی عزت خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یاد رکھو، اب سید بشارت صاحب کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کروں گا. آپ سید ہیں، مجھے ایک مسئلہ بھی آپ بتائیں، کیا ہر ایک جو غیر سید ہے اسی پہ لازم ہے کہ وہ سید کی عزت کرے، یا سید پہ بھی لازم ہے کہ دوسرے سید کی عزت کرے؟ جہاں ہر بندے کے اوپر. اور اسی طریقے سے ہمارے یہ طبقہ موجود ہے، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. لوگ بھی تمہاری عزت کرنا ضروری ہے. ہر عالم کے اوپر فرض ہے دوسرے عالم کی عزت کرے. پگڑیاں اچھالتے پھر ایک دوسرے کی، اور پھر کہ وہ ہماری عزت نہیں کرتا، وہ ہماری عزت نہیں کرتا. جب تو کسی دوسرے کی بے عزتی کرے گا، پگڑی تیری. اس وجہ سے یہ سیدھی سادی عوام ہے ہماری، ان کو تشویش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. کہہ رہے ہیں اتحاد کی ضرورت. ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کا موٹے توڑ دے، تراشو اس کو. اختلاف کرتا مجھے ٹوٹو اس کو. مجھے بتاؤ بریلی کے مرکز ہونے میں کسی کو اختلاف ہے؟ بولو جس کو نہیں اتفاق، جس کو نہیں اختلافات کھڑا کرے. بریلی ہمارا علمی مرکز، بریلی ہمارا روحانی مرکز، بریلی ہمارا ملی مرکز، بریلی ہمارا مسلکی مرکز. جو بریلی کے ساتھ ہوگا وہ ہماری قوم کا امام ہوگا. جو بریلی سے کٹے گا ہم نے گلیوں میں اسے رلتا ہوا دیکھا. بریلی، اب یہاں ایک اور بات چلی تھی مرکز کی. مرکز پہ اختلاف کس کو ہے؟ بریلی ہمارا مرکز ہے، لیکن کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہمارا تعلیمی مرکز ہے؟ اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور جیسے ادارہ کہیں ہندوستان میں ہے تو بتایا جائے. سراج الفقہاء جیسا کوئی فقیہ ہے تو بتایا جائے. صدر العلماء جیسا محدث و مفسر ہے تو بتایا جائے. محدث جلیل و محدث کبیر جیسا کوئی محدث ہے تو بتایا جائے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہمارا تعلیمی مرکز ہے، لیکن متفق علیہ ہر حیثیت سے ہمارا مرکز بریلی ہے. اسی طریقے سے آئیے پونچھ میں، ہمارے پونچھ کا روحانی مرکز، ہمارے پونچھ کا اور خطہ پیر پنجاب کا روحانی مرکز سائی بابا میرا بخش کا گنبد ہے. اس میں کس کا اختلاف ہے؟ اور صوفی اقبال سے لے کر کے اس وقت تک جتنے محتمم ہیں، ہر ایک نے خون جگر جامعہ انوار کو پلا پلایا ہے، تب جامعہ انوار آگے بڑھا ہے. اور میں یہ عرض کروں گا، جامعہ انوار ہمارا مرکز اس لیے کہ طلبہ وہاں زیادہ، ضلع پونچھ کا، میں پورے جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضلع پونچھ کا مرکز اس لیے ہے کہ طلبہ سب سے زیادہ وہاں، اس لیے ہے کہ مجموعی طور پہ سب سے زیادہ باصلاحیت علماء کا انجمن وہاں پہ موجود ہے. اور اس لیے ہے کہ وہاں پہ کسی فرد واحد کی اجارہ داری